السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں بہترین روز نامچہ تیار کرنے کا طریقہ۔ گزشتہ سبق میں آپ نے روز نامچہ کا طریقہ، فوائد اور اس کے اقسام سے متعلق جان لیا، اور اس کی دوسری قسم اخباری روز نامچہ تھی جو آج ہم پیش کریں گے۔ اخباری روز نامچہ کی بناوٹ اور ساخت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں روزانہ کے اہم واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سے ملتی جلتی ایک قسم ملاحظہ فرمائیے جس کی مدد سے ہم ایک بہترین روز نامچہ تیار کر پائیں گے۔ سب سے پہلے ہم دن، تاریخ اور سال کو درج کرتے ہیں۔ اس کے بعد روزانہ کے معمولات کو مختصر انداز میں بیان کرتے ہیں اور تفصیلاً ایسی بات یا ایسی واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں جو پچھلے کچھ دنوں، کچھ مہینوں کے درمیان روزانہ کے معمول سے ہٹ کر خلاف معمول پیش آئے ہوں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ذہن کو پورے طور پر خالی کر کے یکسو ہو کر اپنے ذہن میں پچھلے پیش آمدہ اہم واقعے کے نقشے کو لائیں، سوچیں، خوب یاد کریں۔ اگر کچھ یاد آ جائے تو اسے رف میں لکھ لیں۔ پھر جب کسی اہم واقعے کے متعلق تفصیلات جمع ہو جائیں، کچھ مواد ذہن نشیں ہو جائے تو اب ان کو ذہن میں ہی ترتیب دے دیں۔ اب تحریری شکل میں ترتیب وار اس طرح پیش کریں کہ گویا آپ ایسے شخص کے سامنے واقعے کی تفصیل پیش کر رہے ہیں جو اس مجلس میں شریک نہ ہوا ہو، پھر بھی آپ کی تحریر کو پڑھنے کے بعد اس سے ایسا معلوم ہو کہ وہ خود شریک رہا اور اس نے پورے منظر کو خود ہی دیکھا۔ گویا ہمارا یہ روز نامچہ ایک منظر کشی کے صنف سے تھوڑا سا میل کھاتا ہو۔ اس قسم میں روزانہ کے معمولات کو ثانوی درجے میں رکھیں گے، یعنی دوسرا درجہ دیں گے، اور روزانہ کے معمولات کو اجمالی طور پر اور پیش آمدہ واقعات کو تفصیلی طور پر بیان کریں گے۔ اس صنف کا فائدہ یہ ہوگا کہ یادداشت کے طور پر وہ باتیں تفصیلاً محفوظ ہو جائیں گی اور ذہنی صلاحیت، یعنی سوچ کر، غور و فکر کر کے پچھلی گزری ہوئی باتوں کو ذہن میں لانے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ یادداشت بھی تیز ہوگی، لکھنے کا طریقہ معلوم ہوگا، ساتھ ہی کسی اہم واقعے کی منظر کشی یعنی عمدہ انداز میں پیش کرنے کا سلیقہ سیکھنے کو ملے گا، جس کی مدد سے تحریر کی اگلی منزلیں مزید آسان ہو جائے گی۔ یاد رہے، اس صنف میں ترتیب فطری ہونی چاہیے، چونکہ اگر ترتیب صحیح نہیں ہوگی تو باتیں بے جوڑ اور بے معنی سی معلوم ہوگی۔ اب ترتیب کی صحت کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ابتدا سے شروع کریں اور انتہا تک غور کرتے جائیں، سوچتے جائیں۔ مثلا نماز فجر سے قبل دن کی شروعات ہوتی ہے تو ہم پہلے اس کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد فجر کے بعد کے حالات کو، اب باری آتی ہے ظہر کے بعد کے واقعات کی۔ اس وقت تک دن بھر کے حالات و واقعات کا ہی بیان چل رہا تھا، لیکن اب دن کے حالات کے ساتھ ساتھ خاص واقعات کی بھی تفصیل پیش کرنی ہے۔ اب یہ تفصیل یا تو اجمالاً ہوگی یا تفصیلاً، لیکن شروع سے لے کر آخر تک بیان کرنا ہے۔ واقعہ کو بالترتیب پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے وقت اور دن کی تعیین کریں گے، پھر وجہ اور نوعیت بیان کریں گے، کیوں اور کیسے پیش آیا، اس کے بعد واقعے کی شروعات کیسے ہوئی۔ اب پورا واقعہ اچھے انداز میں درج کریں گے۔ اس روز نامچے کی تیاری کے وقت آپ اپنی پڑھی ہوئی تعبیرات، مناسب اشعار اور دلچسپ انداز اختیار کرتے ہوئے اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ تعبیرات کے استعمال کا طریقہ، گفتگو کا سلیقہ، منظر کشی کا اسلوب بھی معلوم ہو سکے۔ روز نامچے کی عملی مشق۔ آپ نے اوپر پیش کردہ تفصیلات کو اچھی طرح پڑھ لیا۔ اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ روز نامچے کی نوعیت
اور نمایاں خوبیاں کیا ہیں۔ اس روز نامچے میں آپ ان تمام چیزوں کو جان چکے ہیں جن کی ضرورت ہمیں باتوں کو پیش کرنے میں پڑتی رہتی ہے۔ اب آپ اپنی معلومات کو روزمرہ کی زندگی کو بہترین اسلوب، عمدہ انداز اور اچھی تعبیرات میں بیان کریں اور خاص واقعے کی منظر کشی کرنا نہ بھولیں۔ اس طرح مشق کریں اور کسی استاد کی نگرانی میں رہ کر اس کام کو مکمل کریں۔ ان کے مشورے اور ہدایت پر عمل کر کے کوشش کرتے رہیں، ایک دن آپ اچھی طرح سیکھ جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔